وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان اور آسمان کو اس نے بلند کیا ووضع المیزان اور اس نے رکھ دیا میزان۔ اللہ رب العالمین سورہ رحمان کے شروع میں اپنی صفات اور اپنی شان اور بلند و بالا کارگزاری بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن سکھایا، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو بیان کرنا، بولنا سکھایا، اپنی بات دوسروں کے سامنے واضح کرنا سکھایا، سورج اور چاند کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو پیدا کر کے ایک حساب کے مطابق چلا دیا۔ اسی طرح دیگر ستارے، درخت، دیگر مخلوقات وہ سب اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی بلند کر دیا ہے۔ والسماء رفعها، آسمان کو پیدا کرنے والا، آسمان کو بغیر ستون کے ہماری چھت بنانے والا۔ ہمیں اس کے ستون نظر نہیں آتے، لیکن پھر بھی بغیر ستونوں کے وہ کھڑا ہے، اتنا مضبوط، اتنا بلند۔ والسماء رفعها، اور آسمان کو بھی اسی نے بلند کیا اس کو۔ ووضع المیزان، اور اس نے میزان رکھا، اللہ نے ترازو قائم کیا، یعنی دنیا کے اندر اللہ نے میزان رکھا۔ کیا مطلب میزان رکھا؟ کہ اللہ نے میزان اتارا دنیا کے اندر تاکہ لوگ صحیح طریقے سے انصاف کے ساتھ وزن کریں، تاکہ لوگ کسی کا حق نہ کھائیں، تاکہ لوگ ماپ تول میں کمی نہ کریں۔ ووضع المیزان، اور میزان رکھا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے علوی مخلوقات جو آسمان، سورج، چاند، ستارے وغیرہ اور آسمان وغیرہ اللہ نے بلند فرمائے، اور جیسے کل ذکر ہوا کہ یہ جو سورج و چاند ہیں اور یہ مخلوقات ہیں، یہ اللہ نے ایک نظام کے مطابق چلائی ہیں، ایک حساب کے مطابق چلائی ہیں، اور یہ مسلسل گردش میں ہیں۔ یہ سب کے سب چیزیں کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے، یہ سب کے سب گردش میں ہیں، اور ان کا ایک لگا بندہ سلسلہ ہے، اور یہ لگا بندہ سلسلہ سال ہا سال سے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سال سے اللہ کو پتہ ہے کب سے یہ سلسلہ جاری ساری ہے۔ تو گویا کہ یہ جو سارا علوی جہان ہے، یہ بھی ایک
میزان، ایک ترازو، ایک نظام، ایک نظم و ضبط کے ساتھ قائم ہے، اور صرف علوی جہان ہی یہ ایک لگے بندے نظام کے ساتھ قائم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے دنیا کے اندر بھی میزان رکھا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ نے میزان اتارا۔ دنیا کے اندر بھی اگر ایک لگا بندہ نظام چلتا رہے گا جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور انصاف کے مطابق معاملہ ہوگا، ایک لگا بندہ سلسلہ رہے گا، تو دنیا کے اندر بھی دنیا کا نظام بھی چلتا رہے گا۔ تو اللہ نے جس طرح علوی جہان کو ایک لگے بندے نظام کے ساتھ چلایا ہے، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک حساب کے ساتھ سلسلہ ہے پورا، تو اللہ نے دنیا کے اندر بھی ایک ترازو رکھا ہے، ایک انصاف رکھا ہے، ایک نظام رکھا ہے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمان کو بھی اللہ نے بلند کیا ہے، اور دنیا کے اندر میزان بھی اللہ نے اتارا ہے۔ ووضع المیزان، اور رکھا المیزان، ترازو، یعنی دنیا کے اندر۔ تو یہ تھوڑی مناسبت بھی بن جاتی ہے کہ جب سارا باقی اجرام فلکی ایک نظام کے ساتھ، ایک میزان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو دنیا کے اندر بھی اللہ نے میزان اتارا ہے۔ یہ آیت کریمہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، سورہ حدید آیت نمبر 25 ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو روشن نشانیوں کے ساتھ، اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب بھی اور میزان بھی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قائم ہو جائیں انصاف پر۔ تو اللہ نے جس طرح رسولوں پر کتاب اتاری ہے، اس طرح اللہ نے رسولوں پر میزان بھی اتارا ہے۔ میزان اتارنے سے مراد اللہ نے جو رسولوں پر احکامات اتارے ہیں، ان احکامات میں اللہ نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، دنیا کے اندر ہر چیز انصاف کے ساتھ ہو، ترازو کے ساتھ ہو، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم دائم ہوں۔ تو اسی لیے یہاں فرمایا والسماء رفعها، آسمان کو اللہ نے بلند کیا، ووضع المیزان، اور میزان رکھ دیا، یعنی دنیا میں ترازو رکھ دیا، ترازو قائم کر دیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ کہ نہ تم سرکشی کرو، نہ تم زیادتی کرو، فی المیزان، ترازو میں۔ میزان اللہ نے کیوں اتارا ہے؟ اللہ نے انصاف اتارا ہے، ترازو اتارا ہے قائم کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے نہیں۔ اس لیے نہیں اللہ نے نظام بنایا دنیا کا کہ تم دنیا کے اندر ظلم و ستم کرو۔ اللہ نے میزان اتارا ہے کہ تم میزان کے اندر تم کمی بیشی نہ کرو، تم حد سے تجاوز نہ کرو، ترازو کے اندر، انصاف کے اندر۔ بالکل ایسے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے نبیوں پر کتاب بھی اتاری، میزان بھی اتارا، تاکہ لوگ انصاف کریں، انصاف توڑے نہیں، تاکہ لوگ انصاف کریں، اس لیے میزان اتارا ہے۔ یہاں بھی فرمایا میزان رکھا ہے تاکہ تم میزان کے اندر زیادتی نہ کرو، تجاوز نہ کرو۔ پھر تاکیداً فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو۔ جس طرح ویسے انصاف کو قائم رکھنا ہے دنیا کے اندر، عدالت کا نظام ہو، جتنے بھی نظام ہیں وہ عدل اور انصاف پر قائم ہوں گے، بالکل اسی طرح جو تمہارے لین دین کے معاملات ہیں، ایک دوسرے کو کوئی چیز وزن کر کے لینی ہے، دینی ہے، تو یہ وزن بھی انصاف کے ساتھ قائم کرنا ہوگا۔ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَان، اور نہ کم دو، نہ کم کرو میزان کو، کسی کو وزن کر کے دیتے وقت کم تول کر نہ دو، بلکہ پورا پورا دو۔ یہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے اس بات کو بڑی ہی اہمیت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جیسے اللہ نے سورج چاند بنائے، جیسے اللہ نے ستارے درخت بنائے جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور جیسے اللہ نے آسمان کو بلند فرمایا،
بالکل اسی طرح اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہے، اسی طرح اللہ نے میزان کو بھی قائم کیا ہے اور اللہ نے میزان کو اتارا ہے دنیا کے اندر۔ اب جب اللہ نے دنیا کے اندر انصاف قائم کیا ہے، انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، تو اب انصاف کرنا ہوگا۔ اب اس میں کوئی کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ سورہ نساء آیت نمبر 135۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ یہ انصاف تمہیں اپنے آپ کے خلاف ہی کیوں نہ کرنا پڑے، اپنے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ کرنا پڑے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اگر وہ غنی ہو یا فقیر ہو، اللہ زیادہ قریب ہے ان دونوں سے۔ کیا مطلب؟ کسی مالدار کا مال تمہیں مجبور نہ کرے کہ تم اس کی وجہ سے بے انصافی کرو، کسی مالدار کے مال کی وجہ سے، کسی صاحب اقتدار کے اقتدار کی وجہ سے تم اسے چھوٹ دے دو، کسی مالدار کا مال تمہیں مجبور نہ کرے بے انصافی پر۔ او فقیراً، یا کسی فقیر کا فقر تمہیں مجبور نہ کرے بے انصافی پر۔ فقیر کا فقر کیسے مجبور کرتا ہے بے انصافی پر؟ کسی فقیر پر رحم آ جائے، اور ایک انسان کسی فقیر پر رحم کرتے ہوئے بے انصافی کرے، اور بے انصافی کر کے اسے زائد حق دلا دے کہ یہ تو غریب ہے۔ نہ جس طرح کسی مالدار کے مال کی وجہ سے بے انصافی نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح کسی غریب کی غربت کی وجہ سے بھی بے انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دو لوگ آگے اور ایک شخص جو ہے وہ غریب ہے، اب یہ نہیں کہ اب غریب کو ہی جیتنا چاہیے چاہے وہ حق پر نہ ہو، پھر بھی نہیں، انصاف ہونا چاہیے، خواہ وہ مالدار کے حق میں ہو خواہ وہ غریب کے حق میں ہو۔ نہ مالدار کا مال ہمیں مجبور کرے بے انصافی کرنے پر، نہ غریب کی غربت۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ مرد عورت آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عورت ہے، عورت مظلوم ہوتی ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ بس اس عورت کے حق میں فیصلہ ہونا ہے۔ بعض دفعہ یہ نہیں دیکھتے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، وہ مظلوم عورت ہے، اس عورت کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے، یہ بھی انداز غلط ہے۔ انصاف ہونا چاہیے۔ کوئی مالدار شخص ہے، کوئی غریب شخص ہے، کوئی عہدیدار ہے، کوئی عام بندہ ہے، اب یہ نہیں عام بندہ ہے تو اب اس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے، عام بندہ ہونے کی وجہ سے نہیں، فیصلہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو کوئی غنی ہے یا کوئی فقیر، غنی کا غنا اور فقیر کا فقر تمہیں بے انصافی پر مجبور نہ کرے، اللہ ان دونوں سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کا حق انصاف کرنا، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا انصاف کرنے کا، اللہ ان دونوں سے زیادہ قریب ہے، غنی کے غنا سے، فقیر کے فقر سے۔ اللہ کا حق اللہ کو دو، یعنی انصاف کرو۔ دوسری آیت میں فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے، دیکھیں کتنا زور ہے اسلام میں انصاف کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے قائم رہنے والے بن جاؤ، گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، یعنی دشمن سے بھی تمہیں عدل کرنا ہوگا، دشمن کی دشمنی تمہیں بے انصافی کرنے پر نہ ابھارے، دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو۔ دوست ہے اور دشمن ہے، ایک مسلمان عدالت کے اندر، مسلم ملک کے اندر ایک مسلمان اور ایک کافر آ جاتا ہے تو فیصلہ انصاف کے مطابق ہوگا، مسلمان کے حق میں نہیں ہوگا اور نہ کافر کے حق میں ہوگا، بلکہ انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ دشمن کی دشمنی بھی تمہیں بے انصافی پر نہ ابھارے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، جاہلیت کے اندر، آپ سمجھیے آج بھی اللہ معاف کرے جاہلیت کا قانون ہے کہ مالدار شخص اس کے ساتھ انصاف ہوتا تھا، اور اگر اس کا کوئی مسئلہ ہوتا اس کا مسئلہ حل کر دیا جاتا، مالدار کے خلاف مالدار پر زیادتی ہوتی تو مالدار کو اس کا حق دلایا جاتا، لیکن اگر کوئی غریب اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تو غریب کو اس کا حق نہ دلایا جاتا۔
کوئی غریب شخص پھنس جاتا اس پر انصاف کے تقاضے پورے کرتے، اس کو سزا دیتے، اس نے قتل کیا ہوتا اس کو جواب میں قتل کر دیتے، چوری کی ہوتی تو اس کو چوری کی سزا دیتے، لیکن مالدار شخص پھنس جاتا تو مالدار کو مختلف ہیلوں بہانوں سے وہ نکالنے کی کوشش کرتے۔ آج کل اللہ معاف کرے اسی طرح ہی ہے، اور یہ جہالت ہے، یہودیوں عیسائیوں نے یہی کر رکھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو قائم کیا۔ آپ کے پاس ایک خاتون کا معاملہ آیا، وہ خاتون ایک بلند خاندان سے تھی، معزز خاندان سے تھی، اس نے چوری کی، وہ لوگوں کا مال لے لیتی تھی پھر واپس نہیں کرتی تھی، تو چوری میں مبتلا تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو اس کے رشتہ دار آگے وہ کہنے لگے یہ معزز خاندان کی خاتون ہے، اس کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے۔ انہوں نے سفارش کرنے کا کہا حضرت اسامہ بن زید کو، حضرت اسامہ بن زید نے سفارش کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، فرمایا کہ اللہ کی حدوں میں سے تم کسی حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اگر یہاں فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، اس کا بھی ہاتھ کٹتا۔ پھر فرمایا کہ پرانے زمانے میں لوگ اسی لیے تباہ و برباد ہوئے کہ وہ غریب پر تو پورا انصاف پورا کرتے تھے، اور جو امیر ہے اس پر وہ انصاف پورا نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال انصاف کو پورا کرنا چاہیے، خواہ مد مقابل غریب ہو یا امیر ہو، خواہ وہ انسان کی اپنی ذات کے خلاف ہو، خواہ وہ اپنے ماں باپ کے خلاف ہو، قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، خواہ وہ دشمن کے خلاف ہو، انصاف کرنا چاہیے۔ تو انصاف کے اندر ایک عمومی عدل و انصاف جو عدالتوں کے اندر ہوتا ہے، حکومتی اداروں کے اندر ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر، اور انصاف کے اندر لین دین کے اندر ماپ تول میں کمی سے بچنا، یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے۔ اور اللہ نے ایک پوری قوم کو تباہ کر دیا، شرک کے بعد اس کا جرم یہ تھا کہ ماپ تول میں کمی کرتی تھی، تو ماپ تول میں کمی کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے ماپ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ ان کو ماپ کر کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون تو کم کر کے دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان کو اٹھایا جائے گا، لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جب انہوں نے لینا ہوتا ہے تو پورا لیتے ہیں، اور جب دینا ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح کم کر کے دیں۔ انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان زیادہ دے، انسان سے کچھ زیادہ چلا جائے تو زیادہ چلا جائے، لیکن یہ نہ ہو کہ انسان سے کم چلا جائے۔ تو ماپ تول کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ وزن سے زیادہ کر کے دیں۔ ہمارے ہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ آنکھ بچا کر وزن کم کر دیا جائے، باٹ کے اندر ہی بعض دفعہ کمی بیشی ہوتی ہے، اگر باٹ صحیح ہو تو کوشش ہوتی ہے آنکھ بچا کر کم کر دیا جائے۔ اور اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں دودھ خالص نہیں ملتا، اور کوئی چیز خالص نہیں ملتی، اور یہ تو اب تقریباً ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، یہ تقریباً ایک ناممکن چیز بن گئی ہے کہ آپ کو خالص چیز مل جائے۔ تو یہ قوم شعیب کا طریقہ کار تھا، اللہ نے اس قوم کو شرک کے بعد انہی چیزوں کی وجہ سے تباہ کیا۔ تو یہ چیز ہماری امت میں بھی، ہم میں بھی، اللہ معاف کرے، یہ پوری طرح رچ بس چکی ہے۔ اور اللہ نے قوم شعیب پر 3 بڑے بڑے عذاب اتارے تھے، یہ ماپ تول کی کمی کی وجہ سے، اور یہ انصاف کے تقاضے پورے نہ کرنے کی وجہ سے۔ ایک عذاب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چیخ کا اتارا تھا، ایک عذاب ان کے اوپر زلزلے کا اتارا تھا، اور تیسرا عذاب ان کے اوپر سائبان کا اتارا تھا۔ بادل کے نیچے وہ اکٹھے ہوئے تھے اور اس بادل سے آگ برسنا شروع ہو گئی تھی۔ تو بہرحال سائبان کا عذاب، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان کو سائے کے عذاب نے پکڑ لیا، یوم الظلہ۔ تو سائے کا عذاب کیا ہے کہ سخت گرمی تھی تو بادل آیا، چھاؤں ہوئی، انہوں نے کہا کہ چھاؤں ہے اور بارش ہوگی، اس کے نیچے اکٹھے ہو گئے تو ان کے اوپر وہاں سے آگ برسنا شروع ہو گئی۔ قوم شعیب پر 3 عذاب آئے تھے، اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوئے تھے۔ تو شرک کے علاوہ ان کا جرم ماپ تول میں کمی تھا، تو ماپ تول میں کمی کرنا یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے پورے قوم کی اخلاقی حالت کا پتہ لگتا ہے۔ آپ ایک چیز تلاش کرنے جائیں اور آپ کہیں کہ
مجھے ایک چیز بالکل انصاف کے ساتھ پوری مل جائے، میں پورے پیسے دے رہا ہوں، مجھے پوری چیز انصاف کے ساتھ مل جائے، خالص چیز مل جائے، اور آپ کو مسلمانوں کے معاشرے میں ایک چیز، آپ خالص چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو خالص چیز مل نہیں رہی اور ملنا ممکن نہیں ہے، یہ کیسا ایک مسلمانوں کا معاشرہ ہے کہ جہاں آپ خالص چیز تلاش کرنا چاہیں اور آپ کو خالص چیز نہ ملے؟ اور قرآن کریم کی یہ آیات ہمارے سامنے ہوں، قوم شعیب کی حالت ہمارے سامنے ہو، اور اللہ معاف کرے غیر مسلم وہ ان چیزوں میں آج ہم سے بہتر ہیں، ہم سے آگے ہیں ان چیزوں میں، حالانکہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ تو مسلمان کا کردار بہت اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور نہ کم کر کے دو وزن کو کم کر کے نہ دو۔ جس طرح علوی جہان کے اندر ایک نظام، لگا بندہ نظام قائم ہے، دنیا کے اندر بھی یہ نظام انصاف کے ساتھ قائم دائم ہوگا تو دنیا کا نظام صحیح چلے گا۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین اس کو رکھ دیا ہے، یعنی اللہ نے اس کو بچھا دیا ہے، اس کو رکھ دیا ہے، للانام، مخلوق کے لیے۔ علوی جہان کی بات ہوئی، پھر سفلی جہان کی بات ہوئی، اور انصاف کی بات ہوئی، ترازو کی بات ہوئی، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو رکھ دیا ہے، زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے، للانام، مخلوق کے لیے۔ انام سے مراد مخلوق، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انام ای الخلق، یعنی زمین کو اللہ نے مخلوق کے لیے بچھا دیا ہے، مخلوق کے لیے اللہ نے رکھ دیا ہے۔ رکھ دیا سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے اسے بچھا دیا ہے فرش کی طرح، اور اللہ نے اسے جائے قرار بنایا ہے، اس کے اندر قرار ہو سکتا ہے، اس کے اندر چلا پھرا جا سکتا ہے، گرنے کا خدشہ نہیں ہوتا۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس زمین میں پھل ہیں، والنخل، اور کھجور ہے، ذات الاکمام، خوشوں والی۔ تو زمین کے اندر اللہ نے پھل بنائے ہیں، پھلوں سے رزق دیا ہے اللہ نے۔ جب پھلوں کی بات ہوتی ہے تو پھل جو ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور عام طور پہ انسان پھلوں سے پیٹ نہیں بھرتا۔ پھل پیٹ بھرنے کے بعد ایک لگژری میں آتے ہیں، تعیش میں آتے ہیں، تو اللہ نے تعیش کا بھی انتظام کیا ہے، اللہ نے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت اتاری ہے پھلوں کی صورت میں۔ تو زمین کے اندر پھل ہیں، فاکہۃ، زمین کے اندر پھل ہیں، بہت سارے مختلف قسم کے پھل ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، جن کے ذائقے مختلف ہیں، جن کے سائز مختلف ہیں۔ والنخل، اور کھجور بھی ہے۔ کھجور کا ذکر مذکر کے طور پر آیا، واحد کے طور پر آیا۔ کہتے ہیں کھجور کو واحد اس لیے ذکر کیا ہے کہ تاکہ کھجور کی اہمیت واضح ہو۔ کھجور کی اہمیت کے لیے یہاں النخل واحد ذکر کیا ہے۔ زمین کے اندر پھل بھی ہیں اور کھجور بھی ہے، ذات الاکمام، خوشوں والی، غلاف والی، اس کے اوپر غلاف ہوتا ہے ابتداء میں، جو کھجور کا پودا ہوتا ہے تو اس میں سے پھر کھجور کا پھل نکلتا ہے۔ قوم کا لفظی مطلب آستین ہوتا ہے، آستین۔ تو پھل جب شروع میں ہوتا ہے، کوئی بھی پھل ہو، کھجور ہو یا کوئی اور پھل ہو، تو یہ غلاف جیسی چیز سے نکلتا ہے، اپنے خوشوں سے نکلتا ہے، تو اس خوشے کو اکمام کہتے ہیں۔ تو یہ صرف کھجور کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر پھل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعہ، اللہ کی طرف ہی قیامت کا علم اٹھایا جاتا ہے۔ یہ ذرا میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو ذات الاکمام ہے، کھجور خوشوں والی، تو یہ اکمام والی، خوشوں والی، اس کا تعلق صرف کھجور کے ساتھ نہیں ہے، یہاں اس کا ذکر کھجور کے ساتھ آیا ہے، ورنہ ہر پھل جو ہے خوشوں والا ہوتا ہے، وہ ابتداء میں جھلی اور غلاف سے نکلتا ہے، تو اس معنی میں ہے والنخل ذات الاکمام۔ تو یہ سورہ فصلت آیت نمبر 47 اللہ فرماتے ہیں وما تخرج من ثمرات من اکمامها، نہیں نکلتا کوئی بھی پھل اپنے خوشوں سے، وما تحمل من انثی، نہیں بوجھ اٹھاتی کوئی بھی عورت،
کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی، ولا تضعوا، اور نہیں وہ جنتی الا بعلم، مگر اللہ کے علم سے. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جو پھل بھی اپنے خوشے سے نکلے، جو مادہ بھی حاملہ ہو، جو مادہ بھی وضع حمل کرے، یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں. پتہ لگا ہر پھل خوشے سے نکلتا ہے، تو یہ کھجور کے ساتھ خاص نہیں ہے. تو بہرحال یہاں اس کا ذکر کھجور کے ساتھ فرمایا ہے. تو فرمایا کہ زمین کو اللہ نے مخلوق کے لیے بنایا ہے، اور زمین میں اللہ نے پھل رکھے ہیں. والنخل ذات الاکمام، اور کھجور بھی ذات الاکمام خوشوں والی. والنخل، نخل واحد ہے یہاں. جب یہ واحد ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ پہلے عمومی پھلوں کا ذکر کر دیا، اب کھجور کا ذکر کیا تو کھجور میں واحد کا ذکر کیا. وہ کہتے ہیں واحد کا صیغہ اس لیے آیا ہے کھجور کے لیے جس سے کھجور کی اہمیت واضح ہوتی ہے. کھجور کی اہمیت کے لیے یہاں کھجور کو واحد ذکر کیا ہے. عرب لوگوں کے ہاں خاص طور پر، عرب کے علاوہ عجم میں بھی کھجور کی اہمیت مسلمہ ہے. اور کھجور اللہ نے ہمیں پھل دیے، ان پھلوں میں سے بڑا ہی بابرکت پھل ہے. اور کھجور کے تو اللہ نے مثالیں بھی دی ہیں قرآن کریم کے اندر. کھجور کے درخت کی مثال اللہ نے کلمہ طیبہ کے ساتھ دی ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت فرعها فی السماء. تو بہرحال کھجور کی اہمیت کی وجہ سے، خاص طور پر عربوں کے ہاں کھجور کی اہمیت بہت زیادہ تھی، اس کی اہمیت کی وجہ سے کہتے ہیں اس کو یہاں واحد ذکر کیا ہے. زمین میں پھل بھی ہیں اور کھجور بھی ہے ذات الاکمام خوشوں والی. والحب ذو العصف والریحان، اور دانے ذو العصف بھوس والے، ٹھوس والے. اصل میں عصف کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے دانہ جو اصل دانہ ہوتا ہے اناج کے اندر، گندم ہے گندم کا دانہ، چاول ہے تو چاول کا، جو بھی چیز ہے اس کا دانہ جو انسان کھاتا ہے. اور ایک ہر اناج کے ساتھ خشک چیز ہوتی ہے جو بھس ہوتا ہے، جو جانوروں کے کھانے کے کام آتا ہے. توری آپ کہہ لیجئے، ہر اناج کے ساتھ ایک بھس ہوتا ہے جس کو عصف کہتے ہیں عربی زبان میں. اللہ تعالیٰ نے جو لوگ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آئے تھے ولیعاذ باللہ، ابرہہ اور اس کا لشکر، اللہ نے ان کی مثال دی ہے کہ جب اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے ان کے اوپر پتھر برسائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجعلہم کعصف مأکول، ان کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھس ہوتا ہے. عصف کا مطلب وہ چیز جو جانور کھاتے ہیں، خشک چیز. ہر اناج میں ایک چیز وہ ہوتی ہے جو انسان کھاتا ہے، اور ہر اناج کا ایک خشک حصہ ہوتا ہے جو توری کے کام آتا ہے اور جانوروں کے کھانے کے کام آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ابرہہ اور اس کا لشکر، اللہ نے اس کو ابابیلوں کے ذریعے جب پتھر مارے اور پتھر مار کر ان کو ہلاک کیا تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کھائے ہوا بھس ہوتے ہیں. تو عصف کہتے ہیں بھس اور پھوس کو. تو والحب ذو العصف، اور دانہ پھوس والا، بھس والا، یعنی گویا کہ جو دانہ، یعنی پھلوں کا ذکر فرمایا زمین کے اندر، اور پھلوں کے بعد پھل انسان بھی کھاتا ہے اور پھل کے چھلکے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جانور بھی کھاتے ہیں. پھر دانے کا ذکر فرمایا، اناج کا ذکر فرمایا. اناج کی جو اصل چیز ہے وہ انسان کھا لیتا ہے، اور جو اس کی خشک چیز ہوتی ہے تو وہ جانور کھا لیتے ہیں. تو اور دانہ ذو العصف بھس والا، والریحان، اور پھول بھی. تو اللہ نے یہ سب چیزیں زمین کے اندر رکھی ہیں، پھل بھی ہیں، اناج بھی ہے اور پھول بھی ہیں خوشنما اور رنگ برنگے. اور ریحان، خوشبودار پھول، یہ سب چیزیں اللہ نے زمین کے اندر رکھی ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہر چیز. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس ساتھ کس آلائی نعمتیں، اپنے رب کی کس کس نعمت کے ساتھ، ربکما تم دونوں اپنے رب کی، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کے ساتھ، اپنے رب کی کس کس نعمت کو تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. تکذبان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ربکما بھی تثنیہ کا ہے. تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. تم دونوں سے مراد ایک انسان ہے اور ایک جن ہے. یہ دو مخلوقات ہیں اللہ کی تمام مخلوقات میں سے جو مکلف ہیں. اللہ نے جن کے لیے حساب کتاب رکھا ہے،
اللہ نے جن کے لیے جنت جہنم بنائی ہے. جنت جہنم اللہ کی صرف ان دو مخلوقات کے لیے ہیں، اور ان دو مخلوقات کو اس پوری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں، انسان کو اور جن کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت انسانوں کے لیے بھی تھی، جنوں کے لیے بھی تھی. جنوں کے بارے میں احکام کم ہیں قرآن کریم میں، لیکن جنوں کے بارے میں بھی احکام موجود ہیں، اگرچہ کم ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی نبی تھے اور جنوں کے لیے بھی. آپ کئی دفعہ جنوں کے پاس تشریف لے گئے، جنوں کو ان کے دین کے مسائل سمجھانے کے لیے، ان کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے. تو بہرحال یہاں سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ دو اپنی مخلوقات کو مخاطب فرما رہے ہیں، جو دو مخلوقات مکلف ہیں اللہ کی تمام مخلوقات میں سے. اللہ کی مخلوقات میں سے جو عقل مند مخلوقات ہیں، عقل والی مخلوقات ہیں، وہ تین ہیں، ایک انسان، ایک جن اور ایک فرشتے. باقی تو اس طرح کر کے عقل نہیں رکھتی جس طرح اللہ نے انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو عقل دی ہے. باقی جانور اگرچہ ان میں شعور ہے، بالکل بے شعور نہیں ہے، لیکن ان میں انسانوں کی طرح، جانوروں کی طرح، انسانوں کی طرح، جنوں کی طرح، فرشتوں کی طرح کا شعور نہیں ہے. جانوروں میں نباتات سے زیادہ شعور ہے، نباتات میں جمادات سے زیادہ شعور ہے، لیکن بہرحال یہ نباتات اور جانوروں کا شعور اس طرح کا نہیں ہے جس کو عقل مندی کہا جا سکے. عقل اگر اللہ نے دی ہے تو اللہ نے فرشتوں کو اور انسانوں کو، جنوں کو دی ہے، لیکن ان تین میں سے بھی فرشتے وہ مکلف نہیں ہیں، اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا. اللہ نے اختیار اگر دیا ہے تو انسانوں اور جنوں کو. تو اس صورت کے اندر انہی دو مخلوقات کو مخاطب کیا گیا ہے. تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے اے انسانوں اور اے جنوں. دیکھیے جی، جس طرح انسان مکلف ہے اس طرح جن بھی مکلف ہیں. جس طرح قرآن کریم میں اللہ نے جنوں کو بھی مخاطب کیا ہے، سورہ رحمان میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کو مخاطب کیا گیا ہے. یہاں دو لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے، تکذبان، اس سے دو لوگ مراد ہیں. اور یہ دو لوگ کون مراد ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں انسان اور جن. یہ کیسے ثابت ہوا کہ یہ دو لوگ انسان اور جن ہیں؟ کیا پتہ یہ انسان اور فرشتے ہوں؟ نہیں، اگر ہم آگے جائیں تو آگے باقاعدہ اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں یا معاشر الجن والانس. اسی صورت میں آگے جا کر اے جنوں اور انسانوں کی جماعت. اس سے پتہ لگتا ہے یہ جو اس سورہ رحمان میں جگہ جگہ 30-31 مرتبہ یہ آیت فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور جگہ جگہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو لوگوں کا صیغہ ہے. تو اس سے مراد انسان اور جن ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی نبی ہیں اور جنوں کے لیے بھی نبی ہیں. تو قرآن کریم گویا کہ دونوں کے لیے ہوا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے، کیا وہ بھی انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے، دونوں کے لیے ہوتے تھے؟ حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، جنوں پر بھی تھی. ٹھیک ہے، گویا کہ ان کی نبوت بھی انسانوں کے لیے تھی، جنوں کے لیے تھی. باقیوں کے بارے میں وضاحت نہیں ہے، باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں. بہرحال عمومی طور پر مفسرین کی، علماء کی یہی رائے ہے کہ جو نبی ہیں یہ سارے کے سارے انسانوں میں سے ہی آئے ہیں، کوئی نبی بھی جنوں میں سے نہیں آیا. ہاں، نبی انسانوں میں سے ہوتے ہیں، نبیوں سے دین سیکھ کر جنوں میں ڈرانے والے لوگ ہوتے ہیں، جنوں کے علماء اور ڈرانے والے ہوتے ہیں، جنوں میں نذیر ہوتے ہیں. جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ وہ جو جنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا مکہ مکرمہ میں، تو ان کے بارے میں ہے کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. سورہ احقاف میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو پھیر دیا تھا، وہ قرآن سن رہے تھے، آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت کو پھیر دیا تھا آپ کی طرف، وہ قرآن سننے لگے. فلما حضروه قالوا انصتوا، جب وہ حاضر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے قرآن سنو. فلما قضی، جب قرآن مکمل ہو گیا، جب رکعت مکمل ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، وہ سب مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو کر اپنی قوم کی طرف پھر گئے ڈرانے والے بن کر. تو علماء نے استدلال کیا ہے، کہتے ہیں کہ نبی سارے کے سارے انسانوں میں سے ہوتے ہیں، جنوں میں نذیر ہوتے ہیں، ڈرانے والے ہوتے ہیں. جس طرح یہ جو جماعت تھی یہ سب کے سب نذیر بن کے، ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے. تو اب ہم کوئی بات بالضبط نہیں کہہ سکتے، اس طرح بالضبط
بات موجود نہیں ہے کہ تمام نبی اور تمام کتابیں انسانوں جنوں دونوں کے لیے تھیں یا نہیں تھیں۔ حضرت سلیمان کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بالضبط کہی جا سکتی ہے، واللہ تعالی عالم۔ بہرحال سورہ رحمان جو ہے یہ بالکل ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں میں عیسائی یہودی ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، جنوں میں بھی اس طرح ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی ہے نا۔ اب جس طرح انسانوں میں سے بہت سے لوگ آپ کی دعوت پر، سب آپ کے امتی ہیں، کچھ نے آپ کی دعوت کو مان لیا، کچھ نے نہیں مانا۔ جنہوں نے مان لیا انہیں امت اجابت کہتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں مانا انہیں امت دعوت کہتے ہیں۔ تو جنوں میں سے جنہوں نے آپ کی دعوت کو مان لیا وہ مسلمان ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ یہودی، عیسائی، مجوسی، کافر رہے، جس طرح بہت سے انسانوں نے نہیں مانا۔ تو یہ صورت جو ہے اس میں جگہ جگہ جنوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت جنوں پر پڑھی تھی، صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ نے یہ صورت صحابہ کرام پر بھی پڑھی جب پہلی دفعہ یہ صورت نازل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت صحابہ کرام پر پڑھی تو صحابہ کرام خاموشی سے سنتے رہے یہ صورت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ تم یہ صورت خاموشی سے سن رہے ہو، تم اس صورت میں تمہیں مخاطب کیا جا رہا، تم اس صورت کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ جب تمہارے بھائی جنہوں نے یہ صورت سنی انہوں نے جواب دیا جگہ جگہ۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ آیت پڑھتے تھے جنوں پر، تو جن آگے سے کہتے تھے اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے۔ تو جن آگے سے کہتے تھے اے اللہ تعالیٰ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ عربی زبان میں وہ کہتے تھے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی جنہوں نے جب اس صورت کو سنا انہوں نے تو ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بعد بڑا اچھا جواب دیا، تو تم کیوں خاموشی سے سن رہے ہو، تم کیوں یہ اچھا جواب نہیں دیتے؟ تو پتہ لگا ہمیں بھی یہ جواب دینا چاہیے۔ کیا جواب ہے؟ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ نماز کے اندر بھی دیں گے، نماز کے اندر کیوں نہیں دیں گے؟ نماز کے اندر بھی جواب دینا چاہیے آہستہ آواز میں۔ جی تو یہ حدیث ہے، حضرت جابر سے مروی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں لما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الرحمن علی اصحابی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر سورہ رحمان پڑھی، حتیٰ فرغ، جب آپ فارغ ہو گئے، پوری صورت پڑھ لی آپ نے صورت پڑھنے کے درمیان ان سے بات نہیں کی، پھر آپ نے فرمایا ما لی اراکم سکوتاً، مجھے کیا ہو کہ میں تمہیں خاموش دیکھتا ہوں، للجن کانوا احسن منکم ردن، جن تم سے زیادہ بہتر تھے جواب دینے کے اعتبار سے۔ ما قرأت علیہم من مرہ، میں نے نہیں پڑھا ان پر کبھی بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مگر انہوں نے کہا وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم آپ کی نعمت میں سے کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے، سب تعریفیں آپ کی ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے یہاں، اگر یہ نماز کے علاوہ حکم ہے تو جو ہم نے نماز کے علاوہ جواب دینا ہے وہ نماز کے اندر کیوں نہیں جواب دے سکتے؟ کیا دینا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے رات کو قیام اللیل میں، تو آپ تلاوت کرتے رہتے تھے، کوئی عذاب کی آیت آتی آپ اللہ سے استغفار کرتے، کوئی جنت کی آیت آتی آپ اللہ سے جنت کی دعا کرتے، کوئی عذاب کی آیت آتی آپ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے نماز میں قیام اللیل میں، تو آپ آیتوں کا جواب دیتے جاتے تھے، خود پڑھ رہے ہوتے تھے، خود ہی جواب دیتے رہتے تھے۔ اگر امام پڑھ رہا ہو ہم پیچھے سے جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ دیں گے۔ اصل میں جو مسئلہ ہمارے ہاں ہے وہ ہمارے ہاں وہ سب سمجھتے جیسے ہم نے وَلَضَّالِّينَ اور پیچھے آمین کہنا اکٹھا، وہ اس طرح کر کے کچھ لوگ اکٹھا جواب دیتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے دل میں جواب دے، ہر بندہ غور کرے کہ امام صاحب کیا آیت پڑھ رہے ہیں، کیا جنت کی آیت پڑھ رہے ہیں، جہنم کی آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کی، اللہ کی حمد کی آیت ہے، تو انسان کو سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اعوذ بک من النار، سبح اسم ربک الاعلیٰ ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ، فسبح باسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ ہمیں تسبیح کرنی چاہیے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہم جب یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا یہ آیت پڑھیں تو ہم جواب دیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، ہمیں سب جواب دینے چاہیے۔ تو اس حدیث سے پتہ لگتا ہے، آپ نے فرمایا تم خاموش کیوں ہو، ما لی اراکم سکوتاً،
پتہ لگا انسان کو قرآن سنتے ہوئے خاموش نہیں رہنا چاہیے. خاموشی سے مراد بولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان اب شور مچا دے، مطلب یہ ہے کہ انسان کو جس قسم کی آیت ہو اس قسم کا جواب دینا چاہیے، اس قسم کا آگے سے اسے رویہ دکھانا چاہیے جس قسم کی آیت ہو. بس اس میں جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ سب بلند آواز سے یہ کرنا شروع کریں تو مسئلہ بن جائے گا. جس طرح ہم آمین کہتے ہیں، یہ اس قسم کی چیزیں وہ بلند آواز سے نہیں کہنا. ہم صرف ہمارے ہاں عادت ہے ہم ایک یا دو آیتوں پر ثم ان علینا حسابہم سب کہتے ہیں پیچھے سے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اصل میں وہ سب اونچی آواز سے کہتے ہیں اور ایک اس انداز سے جس انداز سے آمین کہی جاتی ہے اس انداز سے نہیں کہنا چاہیے، ورنہ آہستہ آواز سے کہنا چاہیے. جب بھی حساب کی بات ہو وہ ثم ان علینا حسابہم ہو یا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جب بھی حساب کی آیت آئے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اے اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان کر دے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. تو جو چیزیں اونچی ہیں وہ اونچی ہیں، جو چیزیں اونچی نہیں ہیں ان کو اونچی آواز سے ہم نے نہیں کہنا. بس یہ فرق ہے. ہر بندہ اپنے اپنے دل میں کہے، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، اکیلا پڑھ رہا ہو، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو. جی آمین کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ والضالین کہتے تھے آپ خود اونچی آواز سے آمین کہتے تھے اور پیچھے صحابہ کرام بلند آواز سے آمین کہتے تھے، مسجد گونج اٹھتی تھی. صحیح حدیث ہے. بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہودی جو ہیں وہ تم پر آمین کی وجہ سے حسد کرتے ہیں. باقاعدہ حدیث ہے، موقع ملا تو آپ کو انشاءاللہ احادیث دکھاؤں گا بھی. تو بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آمین کہی جاتی ہے اس طرح کر کے ہم نے جواب نہیں دینا، ویسے جو ہے وہ ہم نے جواب دینا ہے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو اس کا جواب دینا چاہیے ہمیں. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا